الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام مقام مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں مفتی دعوت اسلامی مفتی اہل سنت مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات لیتے ہیں اور مفتی صاحب اپنے پیارے پیارے جوابات سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آج بھی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے میلاد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، آڈینس بھی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے وہ پیارے محبوب ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے ہر کمال عطا فرمایا، ہر خوبی عطا فرمائی۔ جس پیرائے سے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکتائے زمانہ نظر آتے ہیں۔ ہر اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں، با کمال نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے ڈھیروں ڈھیر خصوصیات کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ چند خصوصیات پر ہم بھی گفتگو کریں گے، مفتی صاحب کی طرف انشاءاللہ ہم سوال بڑھائیں گے۔ اور چونکہ کسی نے کہا نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں یہ ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم میلاد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام ایک شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنیں گے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اور تیرے آگے یوں ہے دبیلچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبیلچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ واہ واہ، آج ہمارا موضوع خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کلام جو ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی حضور کی خصوصیتیں بیان فرما رہا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان خصوصیت کہتے ہیں ایک ایسے وصف کو کہ جو ایک شخص میں پایا جائے اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پایا جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ساری دنیا شاہد ہے کہ لکھنا آنا جی ایک علم ہے، کسی سے سیکھا جاتا ہے۔ جی پڑھنا آنا
ایک علم ہے کسی سے سیکھا جاتا ہے. جی میرے آقا وہ ہیں جن کو اللہ نے امی بنایا ہے. واہ. آپ نے کسی سے بھی نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا اور پڑھنا نہیں آتا. اللہ نہیں، سیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود کمال وہ ہے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے اللہ فصحا عرب کے بڑے بڑے بڑے. بڑے. اور ان کی حالت کیا ہے؟ ایسے سہمے ہوئے ہیں، ایسے پتھروں کی طرح ساکت ہیں کہ کوئی دیکھے کہ جسم میں کوئی جان منہ میں زبان بھی نہیں. یعنی نہیں حضور- بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور کی فصاحت اوہ، نے، بلاغت نے، اللہ اکبر. آپ کے کلام نے ایسا مبہوت کر دیا انہیں کہ گویا کے جسم میں جان ہی نہیں ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. صلو علیہ وآلہ. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کسی بھی زبان میں کیا جائے، کسی بھی انداز میں کیا جائے، دلوں کو بھلا لگتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارا پروگرام ہے، اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص پر گفتگو کریں گے. مصحف کی طرف بڑھتا ہوں. مصحف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، کچھ تو اپنے خصوصیت کے حوالے سے ارشاد فرما کے خصوصیت ہوتی کیا ہے. اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دیگر لوگوں سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز کرتی ہیں. ایک تو میں اس کلام پر غور کر رہا تھا جی کہ عربی اشعار اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام جی جس نے بھی اسے ملایا ہے جی کمال ملایا ہے. واہ. یعنی پہلا مصرع عربی اشعار کا بلغ العلا بکمالہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کی جو بلندیاں ہیں جی وہ بلندیاں بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں. جی یعنی با اعتبار خلق، با اعتبار بندہ، با اعتبار مخلوق جی جس عروج کو پہنچنا تھا وہ تمام کے تمام سیڑھیاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہے کہ وہ ساری کی ساری سیڑھیاں حضور نے چڑھی ہوئی ہیں. اپنے کمالات کی آپ بلندیوں کو پہنچے ہوئے ہیں. واہ واہ. بلغ العلا بکمالہ ہے. جی. اور یہیں سے اعلیٰ کا شعر شروع ہوتا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. ایسا کمال ہے ہاں ہاں ہاں. ذات میں، صفات میں، شان میں، قول میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں، آپ کی اداؤں میں، واہ واہ. سبحان اللہ. ہر اعتبار سے آپ کی ذات میں، کہ جس کمال کے اندر کہیں بھی نقص نہیں ہے. سبحان اللہ. مطلب بعض اوقات کمال تو بندے کو ملتا ہے، جیسے جی. ایک انسان ہے اسے گفتار کا کمال ملتا ہے جی کہ وہ ایک بیان کرے، تقریر کرے، سحر طاری ہو جائے. جی لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس صفات کے حامل ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا جو ووکل ہے وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے، آواز کی روانی، رفتار، حافظہ، دیگر چیزیں. لیکن
بعض اوقات کلام کرتے ہوئے پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، کوئی رف بات کہہ دیتے ہیں، جی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جی، کمال تو جمع تھا، لیکن اس کمال کے اندر بھی ایک عیب آ گیا۔ عیب آ گیا۔ لیکن میرے آقا وہ ہیں اللہ کہ اکبر، آپ میں جو بھی کمال پایا گیا سبحان اللہ، عیب سے کوسوں دور ہے۔ سبحان اللہ، اس کمال کے اندر حسن ادا تو ہے، جی جمال تو ہے، شان و شوکت تو ہے، اس کمال کے اندر بلندیاں تو ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی نقص نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کیا نقشہ کھینچا کہ یہ پھول ہیں، وہ پھول ہیں کہ جب پھول جہاں ہوتا ہے وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں، جی لیکن کانٹوں سے دور ہیں۔ یہ وہ شمع ہیں، شمع جلتی تھی تو دھواں بھی نکلتا تھا، جی، روشنی بھی دیتی ہے تو ساتھ دھواں بھی دھواں بھی دیتی ہوتا ہے، ہے۔ لیکن اس شمع کے اندر شمع تو ہے جی، لیکن دھواں نہیں ہے، اللہ اکبر، ویرانی نہیں ہے۔ یہ وہ شمع ہے کہ جو بجھ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، یہ تو سبحان قرآن اللہ، نے بیان کیا ہے۔ جی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ختم کر دیں، جی یہ رہے ہی نہ۔ یہود و نصارہ مشرکین مکہ نے کتنی کوششیں کی۔ جی، شاعر کہتے ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ نے بات کی کہ کمال کسے کہتے ہیں، جی خصوصیات کسے کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، صلی اللہ علیہ یہ مرتبہ تو سب سے بڑھ کر مرتبہ ہے۔ بے شک، اور انبیاء تو اور بھی آتے رہے، رسول تو اور بھی آتے رہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ دیگر انبیاء اور رسولوں کے مقابلے میں جی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انبیاء جو ہیں اللہ کے سب سے برگزیدہ ہستیاں ہیں، جی پسندیدہ ترین لوگ ہیں، پہلے بھی آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی ذات میں ایسی کیا خصوصیات کہ اس سے پہلے کسی کو عطا نہ ہوئی۔ جی یہ تقابل ہم عام لوگوں کا نہیں کر رہے، جی، انبیاء، یعنی عام لوگوں سے اللہ اکبر، انبیاء افضل ہیں، بے شک، انبیاء معصوم ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کی شان کو قرآن میں بیان کیا ہے، جی، وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو صاحبان کتاب ہیں، جن پر صحائف اترے ہیں، جن پر کتب اتری ہیں، ان کی تو شان ہی کیا ہے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایسی خصوصیات جی کہ جو صرف حضور اکرم علیہ صلی اللہ السلام علیہ وسلم، کی ذات میں پائی گئیں، دیگر انبیاء اور مرسلین کی ذات میں نہ پائی گئیں، تو یہ سیرت کا ایک چیپٹر ہے جسے خصائص مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور میں برکت کے لیے چند خصائص شفا شریف سے بیان کروں گا، اور پھر اس پر سب سے مفصل کتاب جس ہستے نے لکھی ہے وہ امام سیوطی علیہ رحمہ ہے، اور اس کا خلاصہ امام نبہانی نے بیان کیا، کچھ چیزیں وہاں سے بیان کروں گا۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات بیان فرماتے ہیں، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا پیج ہے 92، جی 92، 92، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، 92 عدد مصطفیٰ، الفصل العاشر فیما اظہرہ اللہ فی کتاب العزیز من کرامتہ علیہ ومکانتہ عندہ وما خصہ بہ من ذالک سوا منتظم فیما ذکرنا قبل، یعنی اللہ نے وہ اعزازات اور وہ کمالات جو آپ کو عطا کیے کسی اور کو نہ دیے، ان کمالات کا بیان سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں۔ ایک شان آپ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پہلا کلام یہیں سے شروع ہو رہا ہے، جی اور ایک عجب اتفاق ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی وہ اسی کلام کی تمہید بھی بن گئی کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کرتے لیکن کبھی آپ کے نزدیک نہ آ سکے، اللہ اکبر، یعنی آپ پر غلبہ نہ پا سکے، جی ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ایک اور جگہ فرمایا گیا اذ یمکر بک الذین کفروا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، کفار تو آپ کے ساتھ مکر کر رہے تھے،
لیکن وہ مکر کامیاب کیسے ہونا تھا؟ جی جب حضور علیہ السلام نکلے ہیں ہجرت کے سفر میں اور غار میں ہیں، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو رہے ہیں کیا ہوگا، اللہ نے مدد کی آپ کی. کس طرح مدد کی؟ جی یعنی ایک مدد کا ظہور تو ہوا کہ جب آپ غار میں ہیں، دشمن سر پہ پہنچ گیا ہے، اور وہاں ایک کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں، مکڑی نے جالا بندی. بن دیا ہے، واہ. اور انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اور ایک واقعہ اس کے بعد پیش آتا ہے کہ جب سراقہ بن مالک جو بعد میں ایمان لے کر آئے، کفار نے آپ کے پیچھے بھیجا، اور وہ حضور علیہ السلام کے قریب پہنچنے والے تھے کہ گھوڑے سمیت زمین میں دھس جاتے ہیں. ہائے ہائے. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا ذمہ تھا. سبحان اللہ. سمجھنے کی چیز ہے. جی دشمن آپ کی طرف بھی آتا ہے، میری طرف بھی آتا ہے، سب کی طرف آتا ہے، جی لیکن وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی لوگ جا رہے ہوتے ہیں بیچارے، لوگ آتے ہیں، کوئی بائک چھین لیتا ہے، کوئی موبائل چھین لیتا ہے، کوئی کیا کر لیتا ہے، کوئی نقصان پہنچاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، لیکن جو قدم حضور کی طرف بڑھیں جی وہ قدم وہیں زمین میں دھسا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ حضور کی شان ہے نا، سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ حصار ہے جی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت سراقہ جو بعد میں ایمان لے آئے دھسا دیے جاتے ہیں، جی عرض گزار ہوتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. جی حضور امان دیتے ہیں، اللہ اکبر. انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس امان کو لکھواتے ہیں، ہائے ہائے. لکھواتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں حضور کو لکھنا نہیں آتا، اللہ اکبر. اور پھر جب جانے لگتے ہیں جی تو آپ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضور کو کیا پتا غیب کا، جی معاذ اللہ. معاذ اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور جب وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فارس پر حملہ ہوتا ہے اور کسرا کا تخت جو ہے وہ مسلمانوں کے قدموں کے تلے آتا ہے، اور پھر کنگن اٹھائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. جی سید عمر فاروق فرماتے ہیں کہ تمہیں تو پہننے کی خصوصی اجازت ہے، واہ واہ. سبحان اللہ. مرد کے لیے سونا حرام ہے، جی تمہیں تو پہننے کی خصوصی اجازت ہے حضور نے اجازت کہ دی حضور نے فرمایا صلی ہے. اللہ علیہ وسلم. تو کیسا آپ کا کہا پورا ہوا ہے. سبحان اللہ. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ساری کثرت پاتے یہ نظر روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ سلم سلم کی ڈھار سے، سلم سلم کی ڈھار سے، سلم سلم کی ڈھار سے، پل سے پار چلاتے یہ پل سے پار کراتے. اتنے خصائص مصطفیٰ کا بیان ہوا ہے جی کہ انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ. اے محبوب، اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، یہ بھی حضور کے خصائص میں. حضور کے خصائص میں سے. سبحان اللہ. اگلا نقطہ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے اسی آیت کو لے کر بیان فرمایا ہے. واہ واہ. پھر
حوض کوثر پر صرف میرے آقا کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر کسی نبی کے متعلق روایتوں میں نہیں آیا ہے کہ وہ رب سلم کہیں گے. اللہ اکبر. یہ میرے سرکار ہی ہوں گے صلی اللہ کہ جو رب سلم کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. ہائے ہائے. اور پھر ایک شعر نظر میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے ہی ہے. جی. علماء نے لکھا کہ قبر میں حضور کے بارے میں سوال یہ بھی حضور کا خاصہ ہے. واہ. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی کے بارے میں قبر میں سوال ہوتا ہو. تو یہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قبر میں بھی سوال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ یہ کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کی ہے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. سبحان اللہ. جو فاتح ہے، فاتح کہتے ہیں کھول دینے والی، واہ. قلوب کو کھول دینے والی، روح کی پیچیدگیوں کو کھول دینے والی، کیا بات. بیماریوں کو دور کر دینے والی. مطلب گھر کے جتنے بھی افراد ہیں کسی پانی پر سارے کے سارے فاتحہ پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلایا جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے. جی. اور وہ جو واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ اکرام نے دم کرنے پر معاوضہ لیا جی. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فاتحہ پڑھی تھی، سورہ فاتحہ تھی. جی. سورہ فاتحہ پڑھی تھی انہوں نے. جی. تو اتنے اعجازات اور کمالات والی صورت صرف محبوب کریم پر نازل ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ تو قرآن کا جز ہے. خود پورے قرآن کا کیا عالم ہے اللہ اکبر. با اعتبار معجزہ ہونے کے. اور پھر قرآن کی جو دیگر صفات ہیں، کتابیں اور رسولوں پر بھی نازل ہوئیں، صاحب بھی نازل ہوئے، لیکن جو کتاب حضور پر نازل ہوئی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. سبحان اللہ. توریت میں تحریف، انجیل میں تحریف، زبور میں تحریف، لیکن قرآن میں قیامت تک کوئی تحریف نہ ہوگی. واہ. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے اندر قرآن کے اندر جو اعجازات ہیں، واہ. جو خصوصیات ہیں، تو ایک جدا گانا چیپٹر ہے نا. جی. اس کی تو ایک خصوصیت ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. جی. تو یہ چند وہ خصوصیات تھیں جو میں نے شفا شریف سے بیان کی. اب امام سیوطی علیہ الرحمٰن نے طویل خصوصیات لکھی ہیں، ایک طویل فہرست ہے. چند خصوصیات میں وہاں سے بیان کرتا ہوں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی خصوصیات عطا کی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. یہ خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. ایک خصوصیت یہ کہ جب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا جب اعلان فرما کے سب سے شہادت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تھے جنہوں نے گواہی پیش کی. سبحان اللہ. کائنات کے اندر وہ آسمان ہو اور عالم ہو، آپ ہی کا نام ہر جگہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. واہ. جب حضور جنت کی سیر کو جاتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جی. جگہ جگہ پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اور ایک تو اذان وہ ہے کہ جو ہم دیتے ہیں. جی. اذان دیکھا جائے تو کس طرح مشروع ہوئی؟ بعض صحابہ اکرام کو خواب کے ذریعے تعلیم کی گئی. جی. یوں طریقہ ہونا چاہیے. جی. یہودی اپنی عبادت کے لیے الگ طریقے سے بلایا کرتے تھے، نصارہ الگ طریقے سے بلایا کرتے تھے. مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا گیا. لیکن اذان ملائکہ میں شروع سے رائج ہے، اور ان کی جو اذان ہے وہ اپنی اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت کے کلمات کہتے ہیں. صرف اور صرف حضور کے نام کے کلمات کی شہادت دیتے ہیں. آپ کا نام لے کر آپ کی نبوت کی شہادت کو بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ کہ پچھلی کتابوں میں آپ کے آنے کی بشارتیں موجود ہیں. پچھلے انبیاء اور مرسلین آپ کی بشارتیں دیتے ہوئے چلے آئے ہیں. جی. سب بشارت کی اذان تھے
سب بشارت کی اذاں تھے، تم اذاں کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہارے در کے راستے، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، ایک تم راہ خدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی واہ، لامکاں کے مسافر ہوئے۔ لامکاں کے مکی ہوئے۔ کیا سر شان ہے ان عرش کی؟ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ خود معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جائیں، اللہ اور اکبر۔ حضور وہ ہیں کہ جو اعزاز و اکرام کے ساتھ بلائے جائیں، لا مکاں کے مہمان بنائے جائیں۔ جی اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں معراج بہت بڑی خصوصیت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خصوصیت علماء نے یہ بیان کی کہ شیاطین آسمانوں تک جاتے تھے، جی ملائکہ کی باتیں بھی سن لیا کرتے تھے۔ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو ان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ شق ہوتا ہے، اس میں انوار بھرے جاتے ہیں، واہ، یہ آپ کی خصوصیت۔ علماء نے لکھا کہ پشت کے پیچھے سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے، اور اسی مقام پر مہر نبوت ہے، اللہ اکبر۔ ایک سیل لگا دی گئی ہے کہ جہاں سے شیطان کا راستہ بند ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے، جو کہ شیطان ہوتا ہے، جی بری بات کا القاء کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک ہمزاد ہے، جی لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہمزاد مسلمان ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی طرف سے کوئی ایسا القاء نہیں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ کہ دوران سفر فرشتے آپ پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض اوقات ایسا لگتا کہ بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، جی وہ فرشتوں کا سایہ کرنا بھی ہو سکتا تھا، اور خود بادلوں کا بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام جس جانب آگے بڑھتے تھے، اور راہب کا واقعہ مشہور ہے، جی اس نے کچھ علامات کے ذریعے آپ کو پہچانا، اس میں سے ایک سایہ ہونے کی علامت بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ رہتا تھا۔ ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ کفار کو بھی آپ کی وجہ سے راحت ملتی ہے، کفار کو؟ کفار کو بھی۔ اچھا۔ ابو لہب کا واقعہ موجود ہے۔ جی اس کے علاوہ اور کئی اعتبارات سے، یعنی پچھلی قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، دنیا میں ہی ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ تو کفر سب سے بڑھ کر نافرمانی اور سرکشی ہے، جی لیکن اس کے باوجود دنیا میں ان کو ڈھیل دیا جانا، جی یہ بھی سرکار علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ایک خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک ہے، ہم نے اس کا بیان کیا مختصر، جی۔ لیکن امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس خصوصیت کی مزید خصوصیات بیان کی ہیں کہ قرآن اپنے جامع ہونے کے اعتبار سے خصوصیت، جی اس میں ہر خشک اور تر چیز کا بیان ہے، اس اعتبار سے خصوصیت، اس کا حفظ آسان ہے، اس اعتبار سے خصوصیت۔ پچھلی کتابیں یک بارگی میں نازل ہو جاتی، یہ درجہ بدرجہ نازل ہوئیں۔ جی درجہ بدرجہ سے مراد یہ ہے آہستہ 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 نازل ہوئیں، جس چیز کی حاجت پیش آتی 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا، جی ایک
وصف ہے قرآن کا تنزیل، جو قرآن ہی کا وصف ہے، باقی کتابوں کا نہیں ہے، اس کا معنی ہے ایک بارگی میں نازل نہ ہونا، جی بلکہ آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ یوں لگتا ہے مفتی صاحب کی جو آپ باتیں فرما رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، ہر خصوصیت کے اندر کئی خصوصیات پوشیدہ ہیں، کئی خصوصی پورے جہان ہے۔ جو خصوصیت بھی لے رہے ہیں آپ بیان فرما رہے ہیں، اس کے اندر اور خصوصیات در خصوصیات، جیسے قرآن اس کی اپنی خصوصیات، مزید خصوصیات، معراج کو لیں اس کے اندر خصوصیات در خصوصیات، کمال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ جو آپ نے بات کی ہے، جی معجزہ جی ایک موضوع ہے، دیگر رسول میں معجزے پائے گئے، لیکن جس نوعیت کے معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائے گئے، جی اس کو لے کر جو کلام ہوتا ہے وہ جدا گانا کلام ہے۔ کہ بالکل جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا جی، کہ انہوں نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا، جی ٹھیک ہے، بے مثل معجزہ تھا۔ جی عصا کا اژدہا بننا ایک معجزہ ہے، جی لیکن ایک عصا یہاں بھی ہے کہ جس کے اندر آواز پیدا ہوئی ہے، ہوں وہ عصا اژدہا بنا تو اس کے اندر حرکت اور جان آئی نا، جی اور اژدہا میں تو حرکت اور جان ہوتی ہے۔ جی اژدہا بننا معجزہ ہے، جی لیکن جو جان کا ظہور ہے، جو اس کی صفات ہیں اژدہا کی، جی وہ سانپ کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ اس کی صفات ہیں، جی، لیکن یہاں تو خود عصا کے اندر واہ وہ واہ، صفات پیدا کیا ہوئی بات ہے، کہ جو کبھی ہوئی نہیں تھی، اللہ اکبر، کہ وہ عصا خود کلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، یہ تو ایک معجزہ ہے جس کو جی لے کے علماء نے کلام کیا۔ تو یوں بہت سارے معجزات واہ واہ، کہ جس کو لے کر، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، پتھر پر، چشمے پھوٹ آتے ہیں، جی پتھروں سے چشموں کا پھوٹنا، جی یہ منظر عالم نے پہلی بار نہ دیکھا۔ جی چشمے پتھروں سے ہی پھوٹا کرتے ہیں، جی لیکن پانی ہو ہی نہ، جی اور اللہ کے نبی اشارہ کریں، عصا ماریں، جی، اور پھر پتھر جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں اور چشمے پھوٹ پڑیں۔ جی یقیناً آپ کا معجزہ ہے، کمال ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، بے شک، آپ کے اس کمال کا قرآن شاہد ہے۔ جی معجزہ ضرور ہے، ہو سکتا ہے پانی ہو ہی نہ، جی ہو سکتا ہے بہت نیچے ہو، جی اور آپ کے عصا کی برکت سے فوراً آ گیا۔ لیکن معجزہ یہ ایسا تھا، جی جب اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، جی جو وہ سامنے آتا ہے کہ چشمے پتھروں سے نکلا کرتے ہیں، یہ آنکھ سے منظر لوگوں نے دیکھا ہے، دیکھا ہے، لیکن ہاتھوں سے چشمے نکلتے ہوئے کائنات نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، پائے ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کے، ندیاں پنجاب پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، ندیاں ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ آپ کہتے ہیں پانی کو فارسی میں، اور پنج کہتے ہیں پانچ کو، تو یہ جو پانچ انگلیاں ہیں، پانچ دریا بہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم جتنے بھی تھے سب سیراب ہو گئے، ہمارے جانور سیراب ہو گئے، برتن بھر لیے گئے، لیکن اس پانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، اور علماء نے لکھا کہ یہ افضل ترین پانی ہے جی جو حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو یوں آپ کے معجزات کے اندر جی جو اعجاز، جو خصوصیات، جو تنوع اور جس انداز کے کمالات ہیں، سبحان اللہ، یہ جداگانہ چیپٹر ہے۔ ایک وصف با اعتبار خصوصیت جو آپ کو دیا گیا، جو کسی کو نہ دیا گیا، وہ ہے خاتم النبیین ہونا۔ سبحان اللہ، کمال، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔
یعنی حضور کا وصف ہے اول ہونا آخر ہونا. آپ آخر بھی ہیں اول بھی ہیں. جی ایک شخص اول کیسے ہو سکتا ہے؟ اول ہے تو آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ہے تو اول کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو آپ فرماتے ہیں کہ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر کدھر گئے گئے؟ تھے. واہ. محیط کہتے ہیں پرکار کو. جی پرکار ایک نقطے سے آغاز کرتی ہے اور اسی نقطے پر آ کر اختتام کر دیتی ہے اور دائرہ جو ہے وہ مکمل. پورا ہو جاتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے ایک عمارت ہے، اس عمارت میں ایک خالی جگہ ہے. جب وہ خالی جگہ رکھی گئی تو عمارت پر ہو گئی اور میری مثال ایسی ہی ہے. سبحان اللہ. تو سلسلہ نبوت کا جو آغاز ہوا، پیدائش میں آپ اول ہیں. جی حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اس حدیث کو بہت سارے محدثین نے، امام بخاری کے استاد مصنف، ان کی کتاب ہے شیخ عبدالرزاق کی جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، مصنف کتاب، بہت سارے محدثین نے اس کتاب کے حوالے سے حدیث کو نقل کیا ہے. اور یقین طور پر وہ نسخہ انہوں نے پایا ہوگا جب بھی نقل کیا ہے، بہت ساروں نے نقل کیا ہے. خیر، حضور باعتبار پیدائش کے اول ہیں جی اور پھر آپ کا نور ایک نبی سے دوسرے نبی کی پشت میں منتقل ہوتا رہا سبحان اللہ. اور یہاں تک کہ آپ پیدا ہوتے ہیں. اور جب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی کہ آپ آخری نبی ہیں، سبحان اللہ. خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ فضیلت صرف آپ کو حاصل ہوئی. اللہ اکبر. جب آپ امام الانبیاء ہیں، سب انبیاء اور رسول سے بڑھ کر ہیں، تو یہ بھی ممکن تھا کہ آپ سب سے پہلے آتے. جی لیکن ہوا یہ کہ سب آپ کا تذکرہ سناتے رہے. آپ سبحان آنے اللہ. والے ہیں، سبحان اللہ. آپ آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. جی آج ہم دیکھتے ہیں یہی ہوتا ہے نا جی کہ مہمان خصوصی سب سے آخر میں آتا ہے سبحان اللہ. جی یا پورا مجمع سج چکا ہوتا ہے، لوگ آ چکے ہوتے ہیں، پھر آنے والا اپنے وقت پر آتا ہے. آپ دنیا کا یہ پروٹوکول دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی کہ سب سے آخر میں آپ کو بھیجا. واہ. سب آپ کا تذکرہ کرتے رہے، شان بیان کرتے رہے. پھر وہ منصب کیسے ادا ہوتا جی کہ سب سے عہد و پیمان لیے گئے تھے. جی اگر تمہارے دور میں انبیاء اور رسول کو کہا گیا تھا حضور اگر تشریف لے آئیں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے اور آپ کی مدد بھی کرنی ہے. جی یہ عہد و پیمان لیے گئے. جی اللہ کو تو پتا تھا جی کب آنا ہے محبوب. کب آنا ہے، بالکل. پھر بھی عہد و پیمان لیے گئے تاکہ یہ انبیاء جب جائیں تو یہ خود بھی منتظر رہیں اور ان کی جو امت ہے وہ بھی منتظر رہے کہ حضور آنے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں. اور وہ سب کتنا انہوں نے تذکرہ کیا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. سیرت نگار ہیں، معاصر سیرت نگاروں نے ایک موضوع کو ڈسکس کیا ہے، جی تقریباً اپنی کتابوں میں ڈسکس کیا ہے، کہ وہ آغاز کرتے ہیں کہ توریت کے اندر جی آج بھی وہ نسخے اویلیبل ہیں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. کی آمد کا ذکر موجود ہے. سبحان اللہ. کچھ تو معرف ہو چکے ہیں، مٹا دیے گئے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ مٹانے کو تو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ حضور کا تذکرہ مٹاتے ہیں. ان کے اندر ایک انات تھا، جی ایک ان کے اندر یہ حسد تھا کہ ہماری قوم سے نبی منتخب کیوں نہیں کیا گیا. لیکن پھر بھی تاریخ نے ایسے نسخوں کو باقی رکھا. بلکہ چند سال پہلے یہ بات سامنے آئی جی کہ یورپ میں کوئی نسخہ برآمد ہوا ہے اور جب اس کو دیکھا گیا ہے، وہ کہیں سے دبا ہوا ملا، اس کی پورا ایک پرنٹ، اس کا ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے اس جی کو، اس کا میں نام بھول رہا ہوں، بلو پرنٹ کر کے کچھ ٹیسٹنگ کا نام ہے شاید. تو اس کی جب ٹیسٹنگ ہوئی ہے تو تصدیق ہوئی کہ واقعتاً یہ اتنے صدیوں پرانا ہے. اللہ اکبر. اس کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم. آمد کا تذکرہ موجود تھا. واہ واہ. سبحان اللہ. تو
جب توریت نے بھی بیان کیا، انجیل نے بھی بیان کیا، تو کیوں غائب رہے؟ آ جائیں حضور کے دامن میں، واہ واہ، آ جائیں، جو دور ہیں وہ آ جائیں، سبحان اللہ، آ جائیں، آج لیں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کرنے کے ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ پہلے آئے ہوتے جی تو بعد والے کیا کہتے ہیں؟ ہاں آئے تھے، کوئی تھا، جی، وہ شان والا معاملہ نہ ہوتا۔ اس میں بھی شان ہے، اس میں بھی شان، حضور کا آخر میں آنا بھی شان، کس قدر شان ہے کیا کہ بات ہے، آئیں گے، تیار ہو جاؤ، آئیں گے، کہ تعظیم کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے، تیار ہو جاؤ، کیا شان ہے۔ اور پھر شانوں کی شان کے سلسلہ نبوت آپ پر بند کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، اب جناب جو فرائض نبوت ہیں اس کے نائب مقرر کر دیے گئے، علماء انبیاء کے وارثین ہیں، حضور علیہ السلام کی طرف سے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، فریب دینے والا ہے، اور ایسا فریب دینے والا کہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرے اور سارے کے سارے دھڑام ہوں، جھوٹے کی یہ جی نشانی ہوتی ہے۔ یعنی ہم تو ایمانی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جھوٹا ہی جھوٹا ہے، جی لیکن جب حقائق کی نظر سے دیکھا جائے تو تب بھی وہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ جی، تو یوں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور عجب منطق ہوتی ہے، پہلے کہتے ہیں نہیں وہ تو اصل میں مسیح ہے، مسیح، اور پہلے بحث کیا کریں گے؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا اٹھا لیے گئے؟ بھئی آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا تعلق؟ جی، مطلب دجال صفت لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کی شان میں غلاظتیں بکی ہیں، بالکل، آپ کا کیا تعلق؟ جی آپ کتابیں تو پڑھیں ذرا۔ تعلق ہے فریب کا، کہ حضور نے بشارتیں دی ہیں جی کہ مسیح موعود نے آنا ہے، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جی، تو پہلے وہ شروع کرتے ہیں جناب مسیح سے، انتقال کر گئے، جی پھر کہتے ہیں اچھا وہ یہی تو ہوگا، جی، یعنی پہلے اس کو ایک نیک بندہ، ایک پارسا، امتی، جی اور ایک حضور کا خدمت گزار جی، کی صورت میں پیش کر کے پھر جب بندہ پکا ہو جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو نبی ہے، تو یوں ہے، تو معاذ فلاں اللہ، ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہمیں تادم حیات رکھے، آمین آمین آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو، عظمتوں کو آپ نے ایک بڑے پیارے انداز میں سنا۔ اللہ پاک نے جو کمال، جو خصوصیات کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، چند ایک خصوصیات ہم نے یہاں پر ذکر کی، انہیں ہم نے یاد رکھنا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم انہیں یاد بھی رکھیں، ان کو اتنا کہ آگے پہنچانے کی بھی کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے آگے ہی پہنچائے، اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ اپنے بچے کے ذہن میں ڈال دیا جائے جو قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا ہے، نعرہ عطا فرمایا۔ عقیدہ تو 15 صدیوں سے ہے کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے، برگزیدہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حامد و محمود و احمد مصطفیٰ مجتبیٰ